درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے۔ اس وقت دنیا کے اندر اگر دین باقی ہے، دو جگہوں سے باقی ہے۔ کتنی جگہوں سے؟ ایک وہ جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں مسجد، اور ایک مسجد والا۔ شرط یہ ہے کہ مسجد والا مسجد کا احترام کرنے والا ہو، اس مشن کو آگے پہنچانے والا ہو، عمل کرنے والا ہو۔ دین زندہ ہے تو ان دو چیزوں سے زندہ ہے۔ اس لیے ابن القیم کہا کرتے تھے کہ اگر مسجد یا مسجد والے ان دونوں میں سے کسی ایک سے نفرت ہو جائے تو انسان آدھے ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں سے نفرت ہو جائے تو پھر ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ محبت کرو اللہ کے گھروں سے، محبت کرو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں سے۔ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں مجھے چین ہو، مجھے سکون ملے، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، مال بھی دیا ہے، دل کہاں لے گئے ہو؟ عرب میں ایک مرتبہ جا کے دیکھو، ہر مسجد کے اندر 1 گھنٹہ پہلے ایسی چلاتے ہیں۔ کیوں؟ نمازی سکون سے نماز پڑھ لیں۔ ان سارے نمازیوں کی نماز کا اجر ان کو تو ملے گا، ہمیں بھی مل جائے۔ ہم کیوں اس طرح کے کام نہیں سوچتے؟ کوئی پانی سے بلک رہا ہو، ہمیں ترس نہیں آتا، جمعہ پڑھنے آیا ہے ٹھنڈا پانی پی لے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، یا اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچا تشیبنی قبل المشیب، جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ اللہ ایسے مال سے بچا، یکون ولی وبالا، جو ہو تو مال لیکن میرے لیے مصیبت ہی بن جائے، اس کا حساب ہی دینا پڑے۔ اللہ ایسی اولاد سے بچا جو میرے لیے فتنہ بن جائے۔ مال کی 2 مصیبتیں سمجھ لو میرے بھائیوں۔ پہلی مصیبت مال کی یہ ہے، ساری دنیا کا مال اکٹھا کر لو، 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں جاتا، یہ پہلی مصیبت۔ دوسری اس کی مصیبت یہ ہے، جاتا کچھ بھی ساتھ نہیں لیکن حساب سارے کا دینا پڑے گا جو چھوڑ کے گیا۔ اپنے ذہنوں کو تبدیل کرو۔ کہاں ہے وہ اہل ثروت جو ان روشن چہروں والوں کا بھی خیال نہیں کرتے؟ ہر مسجد میں انتظام کرو، کوئی آنے والا ہے مسکرا کے ملو، مسافہ کرو، اس کی ضرورت کا خیال کرو، اس کو پانی کی ضرورت ہو، ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرو۔ یہ اصل میں سوچ کی بات ہے۔ یہ اصل میں جب انسان کی سوچ زندہ ہوتی ہے، شعور زندہ ہوتا ہے، تب اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے شعور کو زندہ